सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छी तरह याद रखना कि जो भी बेटी अपनी पसंद की शादी करती है या भाग कर शादी करती है या माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करती है, लव मैरिज करती है, तो कभी जिंदगी भर उसको ससुराल के अंदर एतमाद हासिल नहीं होता। हर बंदा उसको शक की नजर से देखता है। घर की खानदान की सारी औरतें जब एक साथ जमा होती है तो उसको हमेशा दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाता है। और यह भी याद रखना वो आखिरी दम तक के 99% शादियों का यही हाल है। 1% की बात नहीं करता, हुक्म अक्सरियत पर लगता है। अक्सरियत की बात कर रहा हूं। 99% वो औरतें, वो लड़कियां जो जवानी के जोश में कभी भागकर या लव मैरिज करके शादियां करती है, वो शौहर के यहां भी एतमाद हासिल नहीं करती। इस सिलसिले में अल्लाह अकबर, आज से तकरीबन 700 साल पहले लिखी हुई किताब में एक हिकायत मौजूद है। मैं वहां से उसको आपके सामने पेश करता हूं। अपनी कौम की बेटियों को भी बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीजों, वो औरों की बेटियां हैं जो भागकर शादियां करती है। मैं तो अपनी कौम की बेटियों को कहता हूं, जिस मजहब में लड़कियों को भागकर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, जिस मजहब में औरतों को, लड़कियों को भागकर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उनको भागकर शादियां करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। हमारा मजहब यह है कि इज्जत को खतरा हो तो औरत हज को नहीं जा सकती, औरत अकेले हज के लिए नहीं निकल सकती, औरत अकेली उम्रा के लिए नहीं निकल सकती। क्यों? इसलिए कि हज की अजमत अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती औरत की हया है, उससे ज्यादा कीमती औरत की इज्जत है, उससे ज्यादा कीमती औरत का वकार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज कौम की बेटियों को क्या हो गया? अल्लाह अकबर, जिसको सूट बूट में देखा, जिसकी चमड़ी खूबसूरत देखी, जिसको अल्लाह अकबर जो है वो बाइक पर देखा, जिसके लालची वादे सुने, अल्लाह अल्लाह, भोली भाली बेटियां उसके हाथों में हाथ दे देती है। लेकिन कौम की बेटियों को भी, और वो मेरे नौजवान भाई या वो मेरे नौजवान साथी जिन्होंने अब तक शादियां नहीं की है और जवानी का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि अल्लाह अकबर, वो पसंद की शादियों को फैशन तस्वुर करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, एक पसंद की शादी दर्जनों दिलों को के अरमान कुचलती है। तब कहीं जाकर के लव मैरिज होता है, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है, भाइयों के दिल दुखते हैं, खानदान की आबरू लुटती है, तब कहीं जाकर पसंद की शादियां होती है। माँ बाप का दिल दुखाने वाले के तो सजदे भी कबूल नहीं होते। जो माँ बाप का दिल दुखाए उनके सजदों को भी कबूलियत नसीब नहीं होती। जो माँ बाप का दिल दुखाकर शादियां करें उनको खुशियां कैसे नसीब हो सकती है? जिंदगी भर पछताता इंसान, 2-4 महीने में सारा भूत उतर जाता है मोहब्बत और प्यार का, फिर सिवाय रोने के कुछ नहीं होता। लौटने वाली और लड़की को कभी खानदान में इज्जत और पनाह नहीं मिलती। फिर उसका बड़ा नुकसान ये है, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं शरीफ खानदान के लोग उनको नहीं करते, लोग ताना देते हैं, जिसकी माँ ने भाग कर शादी की थी उसकी बेटी क्या खाक शरीफ होगी, जिसके बाप ने भाग कर शादी की थी उसकी औलाद क्या खाक शरीफ होगी। मैं अपनी कौम के जवान बेटे और बेटियों से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखो, अपने चंद दिन की ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह मत करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक बादशाह ने जो बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीन और जमील था, उसने एक बादशाह के शहर पे हमला किया और किले का मुहासरा किया। जब किले का मुहासरा हो गया तो किले का मुहासरा करने के बाद उसने चारों तरफ से किले को घेर लिया। जब किला चारों तरफ से घेर लिया गया, एक दिन जिसका किला घेरा गया था उस बादशाह की बेटी जो है वो किले की दीवारों पर टहल रही थी। उसने दूर से खूबसूरत लड़के को देखा तो पूछा ये कौन है? तो कहा जिसने हमला किया ये वो बादशाह है। उस बादशाह को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसको उसका दिल उस पर आ गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शैतान के तीरों में से सबसे बदतरीन तीर बदनजरी है। बदनजरी शैतान कहता है कि जब मैं किसी का ईमान लूटने में कामयाब नहीं होता
تو میں مردوں کے لیے عورت کا استعمال کرتا ہوں اور عورت کے لیے مرد کا استعمال کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹوں اگر تمہیں کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی حسن کے پیچھے مت جانا، اس لیے کہ ناگ ڈستا ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور حسن ڈستا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بڑا خطرناک ہے یہ ظاہری حسن، اور میں کئی مرتبہ اپنی جوانوں کو اور اپنی بہنوں کو بتا چکا ہوں، حسن سفید چمڑی کا نام نہیں ہے۔ ہم نے بہت حسن والوں کو دیکھا، شادی کے دو تین سال کے بعد ایک دو بچے ہوئے تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، حسن کے پجاری پھر کہیں اور جانے لگتے ہیں، چلے بیماری ہو گئے، بیماری کے بعد اللہ اکبر حسن چلا جاتا ہے، چہرے پہ پھنسیاں نکل آئی تو حسن چلا جاتا ہے۔ چمڑی حسن نہیں ہوتی، اخلاق کا حسن ہوتا ہے، دل کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، خوف خدا کا حسن ہوتا ہے، وفاداری کا حسن ہوتا ہے، خشیت ربانی کا حسن ہوتا ہے، اخلاق و کردار کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، چمڑی کے حسن کو کب ہمیشہ زوال آ سکتا ہے، ایمان و کردار کے حسن کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو اصل حسن ہے اس کی طرف توجہ کرو، اصل حسن اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ کیا لوگوں نے سفید چمڑیوں پر اپنے ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیا، اپنے عقیدے کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے دیکھا حسین و جمیل بادشاہ کو، اس پر دل آ گیا، اس نے تیر میں ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے تیر چلایا، بادشاہ تک پہنچایا، کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، حسین و جمیل ہوں، اور تو بھی خوبصورت ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، اگر تو چاہے مجھ سے وعدہ کرے کہ تو میرے ساتھ شادی کرے گا تو میں قلعے کا دروازہ کھول دوں گی اور تیرے لیے فتح و نصرت کا سامان کروں گی، شرط ہے کہ میں تیری دلہن بن جاؤں۔ اس نے دوسرا تیر بھیجا، خط لکھ کر ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد اس ظالم شہزادی نے اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کی۔ دیکھو ناجائز عشق اور محبت پہلے ماں باپ کا باغی بناتا ہے، بعد میں کسی اور کا باغی بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ بہت قیمتی جملے دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی عمر میں ہم نے بہت بڑے بزرگوں کی صحبت پائی، انہی سے سیکھ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کسی کو جو ماں باپ کا بے وفا اور غدار ہو اس کو کبھی دوست مت بنانا، اس کے ساتھ کبھی جو ہے وفا کی امید نہ رکھنا۔ جو اپنے ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے دوستی اسی سے کرنا کہ جو ماں باپ کا وفادار ہو۔ اللہ اکبر، چند گھنٹوں کی اور چند سالوں کی دوستی کے لیے ماں باپ کی وفاداری شرط ہے، تو جس کو زندگی کا ساتھی بنا رہے ہو اگر وہ ماں باپ کا وفادار نہیں ہے تو وہ کبھی آپ سے وفا نہیں کر سکتا۔ بیٹی اور بہنوں سے کہتا ہوں، جس لڑکے نے تیرے حسن کی خاطر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا وہ تجھ سے بہتر جب ملے گی تو کسی اور کے لیے تجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جو لڑکی تیرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے تجھ سے بہتر ملے گا تو وہ تجھے بھی دھوکہ دے گی۔ میرے ایک دوست نے بتایا، اس نے بھی پسند کی شادی کی، میں نے اس کو بہت روکا، منع کیا، مجھ سے اس نے شیئر کیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہ کر، اس لیے کہ جو ماں باپ کی وفادار نہیں وہ تیری بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا سید صاحب مجبور ہوں دل کے ہاتھوں، میں نے کہا پھر مر، اگر تو مرنا ہی چاہتا ہے تو مر۔ واللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ بات نہیں کہہ رہا ہوں، سچی سچی بات کہہ رہا ہوں، نام اس لیے نہیں لیتا کہ عیب ہوگا۔ میرا وہ دوست میرے پاس آ کر کے تیسرے ہی دن رونے کے لیے بیٹھا، بہت دیر تک کے گھنٹوں روتا رہا۔ میں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ شادی کے تیسرے دن رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے شک ہوا کہ یہ میرے علاوہ کسی اور سے بھی رابطے میں ہے۔ جب میں نے تحقیق کی اور اس کو قسم دے کر کے پوچھا تو پتا چلا کہ 4 لڑکوں سے اور بھی رشتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کہا تھا میں نے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں واللہ آپ کے درمیان شکوک پیدا کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو ماں باپ سے وفا نہ کرے اس سے وفا کی امید کبھی نہ رکھنا۔ اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ حضور کی زندگی چھوڑ کر آپ سیریل کو کیوں آئیڈیل بناتے ہیں؟ یہ سیریل لانتی سیریل کیا ہے؟ ان کی زندگی 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی
جاتی ہے. ہماری زندگی 3 گھنٹے میں نہیں ختم ہوتی, ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے. تم نے وہ فرضی کہانیوں کو کیوں آئیڈیل بنایا؟ اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو آمینہ کے لال کو آئیڈیل بناؤ, جس کی زندگی خدا کو پسند ہے. تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. کسی کی بھی زندگی کو آئیڈیل بناؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے. حضور کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ, جس کو قرآن نے حسین کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیڈیل ہے, آئیڈیل رسول اللہ کی زندگی, حضور کی زندگی. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, اس ظالم شہزادی نے اپنے باپ سے بغاوت کی اور خط لکھا, جواب بھی آ گیا. اس نے دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھلا تو فوج لے کر کے وہ بادشاہ نکلا اور اس نے قتل عام کیا, حتیٰ کہ اس شہزادی کے باپ کو بھی قتل کر دیا. پھر یہ شہزادی اپنی کنیز اور سہیلیوں کے ساتھ ملی, نتیجتاً نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد چند مہینے تک زندگی اچھی گزری. اچھی گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک دن یہ شہزادی بستر پر لیٹی ہوئی تھی, بہت آرام کی زندگی گزر رہی تھی. آرام تو پہلے بھی تھا, اس کا باپ بھی بادشاہ تھا, لیکن اب اور زیادہ آرام تھا. بستر پہ لیٹی تھی تو اس نے چیخا, بادشاہ نے پوچھا میری جان کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ کسی کنیز نے شاید چادر کو برابر نہیں کیا اور چادر پہ بل پڑ گیا, تو یہ بل مجھے چبھ رہا ہے, میری نزاکت اجازت نہیں دیتی کہ اٹھ کر درست کروں, یہ چبھ رہا ہے. تو بادشاہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا تو اتنی نازک, تیرا جسم اتنا نرم, آخر تیرا باپ تجھے کھلاتا کیا تھا؟ تو اس ظالم شہزادی کو یاد آیا. اس نے کہا میرے باپ نے مجھے جو جانور وہ ذبح کرواتا تھا ان کا گودا اور مکھن, یہ دونوں چیز وہ مجھے کھلاتا تھا. اسی وجہ سے جانوروں کا گودا کھا کر اور مکھن کھا کر میرا جسم اتنا نرم ہے جسے تم دیکھ رہے ہو, اس کی جلد اتنی نرمی ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بادشاہ نے سنا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. جس باپ نے تجھے اتنی نزاکتوں سے پالا, تو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا. ظالم, جب تو اتنے نازوں سے پالنے والے باپ کی وفادار نہ ہوئی تو مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی اور بادشاہ مجھ سے خوبصورت آ گیا تو تم میرے ساتھ بھی ایسے ہی بغاوت کرے گی. اس سے پہلے کہ تو مجھے قتل کروا دے اور میرے ساتھ بغاوت کرے, تب میں تجھے قتل نہ کروا دوں. اور پھر اس نے جو ہے اللہ اکبر اونٹ منگایا, اور اونٹ منگانے کے بعد اس کے پیروں سے اس کو بندوایا, اور بندوانے کے بعد اونٹوں کو دوڑا دیا, اور اس ظالم شہزادی کا سر پٹک پٹک کر کے جو ہے چور چور ہو گیا. اور دنیا کو پتا چل گیا کہ ماں باپ کے ساتھ عشق اور نادانی کے لیے نفس کی خواہشات میں ڈوب کر کے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں, میرے بھائی, یہ جو سیریلوں سے, یہ جو فلموں سے, یہ جو عشقیہ ناولوں سے جو تمہاری ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے, جو تمہارے ذہنوں کو گندا کیا جا رہا ہے, اس گندگی سے باہر نکلو. اس میں کوئی لذت نہیں ہے, اس میں کوئی وقار نہیں ہے, اس میں کوئی شان و شوکت نہیں ہے. جس راستے پر